السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس موضوع پر میں بات کروں گا، جس ٹاپک پر بات کروں گا، وہ ہے کیا؟ کل قیامت کے دن ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے۔ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ سب لوگ ایک ہی آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کے نسل سے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی کو رشتے میں بدلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہو، مومن ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، ایمانی اخوت کا رشتہ ہے، ایمانی بھائی بھائی ہے۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے باپ، ماں، بیٹا، بہن، پھوپھی، خالہ، پورے خاندان، قبیلہ کے لوگ، یہ بھی ایک رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کل قیامت کے دن جب ہم نفسی کا عالم ہوگا، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، جب سورج کو کل قیامت کے دن 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا، انسان سے بہت قریب ہوگا، بندہ سے بہت قریب ہوگا، کیا اس دن ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے؟ تو نہیں میرے پیارے ساتھی، جس دنیا کے لیے ہم مرے مٹتے ہیں، جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے ہم جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، قبر کو، مرنے کو، سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی بیٹا، یہی باپ، یہی ماں کل قیامت کے دن تم سے بھاگیں گے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صاف انداز سے فرما دیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی سامان تو یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے دنیا۔ جس دنیا کے لیے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا دھوکے نہ دینے والی چیز ہے۔ آپ کہیں سفر کیے ہوں گے تو سڑک میں آپ دیکھیں گے، روڈ میں دیکھیں گے، بیچ روڈ میں آپ کو دور ہی سے وہ بیچ، وہ روڈ کیا نظر آئیں گے کہ آگے پانی ہے، لیکن آپ اگر حقیقت میں اس کے قریب جا کر دیکھیں گے تو وہ پانی نہیں بلکہ وہ روڈ ہے، روڈ، وہ سڑک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا دیکھنے میں بہت ہری بھری نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورتی نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس دنیا کو گہری سے جا کر دیکھیں، اچھی طریقے سے جا کر دیکھیں، تو یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ معارج کے اندر یوں نقشہ کھینچا ہے،
یوم یفر سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہوا ہے اور عبسہ کے اندر بھی آیا ہوا ہے. آپ قرآن کریم سورہ عبسہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ رب العالمین یوں نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کہ کل قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. ارے بھائی تو بھائی ہے. وَأُمِّهِ اپنے ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأَبِيهِ ارے ماں تو ماں ہے, اپنے باپ کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ اور دنیا میں ساتھ دینے والے وہ بیوی بھی چھوڑ کر بھاگیں گے. وہ بنی اور قدم قدم پر ساتھ دینے والے, قدم قدم پر چلنے والے, جس کے لیے ہم دنیا میں آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں, جنت کو بھول بیٹھتے ہیں, جہنم کو بھول بیٹھتے ہیں, جس دنیا کے لیے ہم پڑے رہتے ہیں, بیٹا بیٹی کے لیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ کہ کل قیامت کے دن آدمی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ قیامت کے دن تو ہر انسان کو یہ فکر لگی ہوئی رہے گی کہ اللہ میں کس طریقے سے بچ جاؤں, میں کس طریقے سے بچ جاؤں. کام آنا تو بہت دور کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں. وہاں تو ہر انسان یہ خواہش کرے گا, یہ تمنا کرے گا, اے اللہ میرے باپ کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے, میرے ماں کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے, میرے بھائی کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میرے پورے قبیلے کو لے لے, میرے پورے خاندان کو لے لے, میرے پورے رشتہ دار کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اسی کو نقشہ کھینچا سورہ معارج کے اندر. آپ سورہ 12 آیت نمبر 12 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے, اے اللہ میرے ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے, اے اللہ میری بیوی کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے, اے اللہ میرے پورے اولاد کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے, اے اللہ میرے پورے قبیلے کو پورے خاندان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. ہر انسان اپنے پریوار کو داؤ پر لگا دے گا اور اپنے آپ بچنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جس دنیا کے لیے ہم مرے مٹتے ہیں, جنت کو, جہنم کو, آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں, جانتے ہو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. بہت ہی پیارا حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے. فمر بجدع اسق میت, آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے پاس سے جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے. آپ نے باقاعدہ اس مرے ہوئے بکری کو کان کو پکڑا اور کھینچا اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدو گے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا, اگر زندہ ہوتا پھر بھی تو عیبدار ہے, چھوٹے چھوٹے کان ہیں, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا للدنیا احول علی اللہ من ذلک علیکم. اے میرے صحابہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے, تمہاری نظر میں جتنا معمولی ہے, تمہاری نظر میں جسے اتنا گھن تمہیں سے آتی ہے, اللہ کے نزدیک دنیا ہی بھی اسی طرح ہے, دنیا بھی حقیر ہے, دنیا ہی بھی معمولی ہے, دنیا بھی گھنانے والی چیز ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ بکری کا مرا ہوا مردہ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے نزدیک گھنانے والی چیز ہے, اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی گھنانے والی چیز ہے. اللہ رب العالمین پورے قرآن پڑھ ڈالیے لیکن کہیں دنیا کی تعریف نہیں کیا ہے, بلکہ ہر جگہ کا یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے,
یہ دنیا رنگین و فریب سبز ساداب ہے، یہ دنیا کی تعریف اللہ نہیں کیا۔ اور اگر آپ حقیقت میں اس دنیا کو اور آخرت کو اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، آپس میں بھڑانے چاہتے ہو، تو مسلم شریف اور بخاری شریف کی اور ایک روایت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہوگا، جو دنیا کے اندر بڑی آرام کی زندگی گزار کر گیا ہوا ہوگا، ممبئی میں یا کہیں دبئی میں اس کا بڑا مکان ہوا ہوگا، بڑا ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہوا ہوگا، بڑا ٹھاٹ کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس گیا ہوگا، لیکن وہ ہوگا جہنمی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُسْبَغْ سَبْغَةً فِي النَّارِ، اس آدمی کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ جو دنیا کے اندر بڑے آرام سے رہتا تھا، بڑے عیش و عشرت سے رہتا تھا، کہیں اس کا مکان رہا ہوگا، امیر ترین انسان تھا، مالدار انسان تھا، بڑا ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بلائے گا اور اس کو فَيُسْبَغْ سَبْغَةً فِي النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ڈال کر کے فوراً نکال دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہل رأیت خیرا قط ہل مر بک نعیم قط، اے میرے بندو تم بتاؤ دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی بھلائی، کوئی برائی، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ وہی انسان جس کی پوری زندگی آرام سے گزرا تھا، بڑے چین سے گزرا تھا، وہی آدمی ایک پل جہنم کے جانے کے بعد، ایک سیکنڈ جہنم کے جانے کے بعد وہی انسان کہے گا اے اللہ میں نے تو پوری زندگی مصیبتوں میں گزرائی ہے، میں نے تو کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی عیش و عشرت نہیں دیکھا، کوئی عیش نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی میں تو دنیا میں بڑا غریب تھا، بڑا لاچار تھا، میں تو ہر جگہ ٹھوکر کھاتا تھا، ہر جگہ پہننے کے لیے تو کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی راحت نہیں دیکھی۔ وہی انسان ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد وہی انسان کہے گا اللہ میں دنیا کے اندر آرام نہیں دیکھا، لیکن وہ دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ جائے گا، وہ امیر انسان، لیکن وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر ایک انسان کو لایا جائے گا، پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا، لیکن وہ جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بڑا غریب تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پہننے کو کپڑا تھا، نہ جوتا چپل تھا، نہ رہنے کا مکان تھا، بلکہ غریب انسان تھا، لیکن تھا جنتی، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا، اور جنت میں ڈالنے کے بعد اس کو فوراً نکال لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہل رأیت شیئا قط ہل مر بک نعیم حسن القط، اے میرے بندو تم بتاؤ تم دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ وہی انسان جس کی پوری زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے، وہی انسان ایک پل جنت میں جانے کے بعد کہے گا اللہ میں نے تو پوری زندگی آرام سے گزرا ہے، میں تو پوری عیش سے گزرا ہوں، میں تو دنیا کے اندر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہی انسان کہے گا اے اللہ میں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، لیکن وہ
مصیبت کاٹ کر کے تکلیفوں کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، لیکن صرف 1 سیکنڈ جنت میں جانے کے بعد وہی انسان کہے گا اللہ میں دنیا کے اندر آرام کے ساتھ رہتا تھا، بڑا ٹھاٹ کر زندگی گزارتا تھا۔ تو محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلا کہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم مرے مٹتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم آخرت کو، جنت کو، جہنم کو سب بھول بیٹھتے ہیں، اس کا اوقات نہیں ہے۔ اور جس بیٹا بیٹی کے لیے ہم سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، دنیا پیسے کے پیچھے ہم کمانے میں لگ جاتے ہیں اور نماز سے ترک ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، قبر کو سب بھول بیٹھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی تیاری کرنا چاہیے۔ آخرت کا تیاری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آئے ہوئے ہیں اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حساب بھی دیا جائے گا، ہمیں اور آپ کو حساب بھی لگے گا۔ کل قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی تیاری کیجیے، آخرت کا بھی تیاری کیجیے، کیونکہ جس دنیا کے لیے ہم مرے مٹتے ہیں یہ دنیا چند دنوں کے لیے، ہمیشگی کی زندگی تو اللہ رب العالمین کی وہاں ہے۔ تو ہمیں ہمیشگی کی زندگی کو لینا ہوگا اور یہ دنیا کی چند دن کو چھوڑنا ہوگا۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔